أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یہ کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پالو گے. یہودیوں نے کہا یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پالو گے. عیسائیوں نے کہا عیسائی ہو جاؤ ہدایت پالو گے. گویا اسلام ٹھیک نہیں. جواب: آپ کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیمی کو اختیار کرو جو ایک طرف تھا باطل سے کٹنے والا اور نہ تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے. معنی اس کا یہ ہے کہ ہدایت کے لیے یہودی عیسائی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، یعنی قرآن، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں میں جو اور پیغمبر آئے، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، جو دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو کچھ دی گئی کتابیں اور پیغمبروں کو رب کی طرف سے، ہم کوئی فرق نہیں کرتے ان کے درمیان، سب کے اوپر ایمان لے اور ہم ایک اللہ کے تابعدار. اب حضرات توجہ سے بات کو آپ سمجھیں گے. یہودی لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہدایت پر ہم ہیں. عیسائی لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہدایت پر ہم ہیں. جنت میں کسی کو جانا ہے تو ہمارے ساتھ ہو جائے ورنہ تو جنت میں نہیں جا سکتا. یہودی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانا جائے اور باقی کا انکار کیا جائے. عیسائی کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانا جائے اور باقی کا انکار کیا جائے. اور مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ تمام پیغمبروں کو مان لیا جائے. بتاؤ کون حق پر ہے؟ اگر کوئی یہودی ہم کو کہے مثال کے طور پر کہ تم یہودی ہو جاؤ تو ہم کہیں گے پھر کیا کرنا پڑے گا بتا دو. وہ کہے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مانو تو ہم تو کہتے ہم تو پہلے سے مانتے ہیں. اگر کوئی کہے تم عیسائی ہو جاؤ تو ہم کہیں گے کرنا کیا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان لو. کیا مان لو؟ پیغمبر تو ہم مانتے ہیں. کہیں گے خدا تو تم غلط کہہ رہے ہو. اس لیے جو آدمی مسلمان بنے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں پر بلا تفریق ایمان لائے گا. جو آدمی مسلمان بنے گا وہ اللہ جل جلالہ کی تمام کتابیں، صحیفیں جو مختلف وقتوں میں مختلف پیغمبروں پر آئی سب پر ایمان لائے گا، ورنہ تو مسلمان نہیں بنے گا. تو مسلمانوں کی طرف سے تو کوئی نہیں اختلاف.
مسلمان تو اللہ کے تمام انبیاء کو بھی مانتے ہیں، تمام کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ ہاں، اگر یہودی اور عیسائی کسی پیغمبر پر ایمان لانے کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں تو وہ تو ان کا کام ہے۔ اگر کوئی آدمی دن کو رات بولے اور رات کو دن بولے اور کہا تو میری بات پہ یقین کرو، تو ہم کیوں غلط بات پہ یقین کریں؟ اور جتنی کتابیں آئیں اللہ کی طرف سے، ہم سب کو اللہ کی کتابیں مانتے۔ اگر کسی نے اپنے گھر میں لکھی ہے اور کہا یہ اللہ کی کتابیں مانو تو ہم کیوں مانیں؟ ہم تو سچ کے ساتھ۔ لہذا مسلمان ہی حق پر ہے، اس لیے کہ مسلمان اللہ کے تمام انبیاء کو مانتے ہیں، مسلمان اللہ کی تمام کتابوں کو مانتے ہیں، اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اور جو کتاب لے کر کے آئے، اس میں پچھلی ساری کتابوں اور دینوں کا خلاصہ آ گیا۔ سمجھ آ گیا؟ ہاں، اس لیے حق پر ہونے کے لیے اسلام، جس میں ایک اللہ کو مانتے ہیں اور جس میں پیغمبروں پر ایمان ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان سب پیغمبروں پر ہے، لیکن ہم عمل جو کرتے ہیں وہ صرف آخری پیغمبر کے طریقے پر کرتے ہیں۔ عمل ایک پر، ایمان سب پر۔